السلام علیکم طلبہ و طالبات۔ آج کی کلاس جماعت ہفتوں والوں کے لیے ہے۔ ہمارا مضمون اردو، اور آج ہم بہت ہی اہم ترین موضوع ٹچ کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں۔ یعنی ہمارا آج کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم ترین ہے۔ ہمارا موضوع ہے آج کا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس سبق کی وضاحت کروں، میں ایک بار پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ محسن انسانیت رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تمام انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے اور عالم انسانیت کے لیے ایک درس ہے۔ پکے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کڑے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش طبع تھے۔ درد مندی، تحمل، بردباری، حلم اور درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے خاص جوہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی بالکل نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتے تھے، نہ کسی کو برا کہتے تھے، کسی کی عیب گوئی نہیں کرتے تھے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بات ناپسند ہوتی تو درگزر فرماتے۔ اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آیا، نہ کسی سے انتقام لیا۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ جو الفاظ معنی ہیں بہت ہی اہم ہیں۔ تو اس کے الفاظ معنی، جو بیشتر الفاظ معنی ہیں، یوں تو یہ سبق تو آسان ہے، لیکن پھر بھی اس کے جو الفاظ معنی ہیں وہ پیچھے صفحے پر دیے گئے ہیں۔ یعنی محسن انسان کا مطلب ہوتا ہے انسان پر احسان کرنے والا۔ رحمت عالم ہوا تمام عالم کے لیے رحمت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب یہی ہے کہ رحمت عالم۔ سیرت ہوا عادت یا خصلت، عظیم ہوا بڑا، درس ہوا سبق، کٹر ہوا پکا، قائل ہونا ہوا تسلیم کرنا یا مان لینا۔ شاہکار کے معنی ہے سب سے بڑا کارنامہ، ایمان لانا، مسلمان ہو جانا، خدا اور مذہب پر یقین کرنا۔ متاثر ہونا، اثر قبول کرنا۔ تحمل ہوا برداشت یا بردباری یا نرمی۔ بردباری کا مطلب ہوتا ہے حلم یا تحمل۔ جوہر کا مطلب ہوتا ہے خوبی۔ کلمہ کے مطلب ہوتا ہے بات۔ گلدستہ ہوا پھولوں کا گچھا۔ تو تقریباً جو الفاظ معنی، جو مشکل الفاظ ہمارے سبق میں آج آئے وہ تقریباً اس میں ہوئے۔ پھر بھی اس کے علاوہ کچھ لفظ جو مجھے لگا کہ شاید آپ کو مشکل لگے۔ بلند کے معنی ہوتا ہے اونچا یا اعلیٰ۔ خلق عظیم کا مطلب ہوتا ہے بلند ترین اخلاق، یعنی بلند ترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین اخلاق۔ یہ اس میں معرفہ ہے، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے اس لفظ میں، خلق عظیم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم۔ خوش طبع ہوا خوش طبیعت والے، ذاتی ہوا انفرادی، اپنی ذات سے وابستہ۔ تو محسن انسانیت، محسن کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا۔ محسن انسانیت رحمت عالم، محسن انسانیت کا مطلب ہوا انسانیت پہ احسان کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جو دنیا میں تشریف آور ہوئے تو یہ تو پہلے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پہ کہ انہوں نے ان کو بھیجا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کارنامے ہیں، جتنے بھی کام انہوں نے کیے تو ہمارے لیے وہ احسان کے باعث ہیں. یعنی جو بھی کام انہوں نے دنیا کے لیے کیا، بلائی کے لیے کیا، برائی کے خلاف جتنے بھی کام کیے، تو ان سب کاموں کا ہم پہ، ہم انسانوں پہ اور خاص کر امت مسلمہ پہ وہ ایک بڑا احسان، یعنی محسن انسانیت ہوا پوری انسانیت پہ، نہ صرف مسلمانوں پہ، نہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بلکہ پوری انسانیت پہ احسان کرنے والے رحمت عالم. رحمت عالم کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے، تمام دنیاہوں کے لیے رحمت بھیج کر، یا تمام عالم کے لیے رحمت ہوا رحمت عالم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ایک رحمت ہے، یعنی ان کا آنا، ان کی تشریف آوری کسی رحمت سے کم نہیں ہے. تو محسن انسانیت، رحمت عالم، یہ دونوں القاب، یہ دونوں لقب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یعنی محسن انسانیت کا ہو، رحمت عالم کا ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کی سیرت پاک تمام انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پاک ہم انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے. بے مثال کا مطلب ہوا جس کی کوئی مثال نہیں ہے. یعنی جیسی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں گزاری، ویسی زندگی کسی نے بھی نہیں گزاری. یہ ہمارے لیے ایک بے مثال نمونہ ہے. ان کی زندگی کوئی گزار ہی نہیں سکتا ہے ان جیسی زندگی، کیونکہ جو انہوں نے کارنامے کیے، جو انہوں نے معاملات کیے یا معاملات رکھے باقی لوگوں کے ساتھ، جو ان کی بردباری تھی، جو ان کا برداشت تھا، جو ان کا رویہ تھا، جو ان کا خلق عظیم تھا، ویسا کسی بھی انسان میں پوری دنیا میں نہیں تھا. اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سراپا قرآن ہے. یعنی جو قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ایک مومن کو، ایک انسان کو کیسی زندگی گزارنی ہے، منو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی ہی زندگی گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے، جو ان کی زندگی کا، سیرت کہتے ہیں عادت کو یا خصلت کو، یعنی جو ان کی جو خصلت تھی، جو ان کے جو عادات تھے، ان میں سے سب سے اعلیٰ ترین یا سب سے روشن پہلو ان کے اعلیٰ اخلاق ہے. یعنی جو ان کے اخلاق ہیں ویسے اخلاق دنیا میں آج تک نہ کسی کو تھے اور شاید ہی کسی کو ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین خلق، اعلیٰ ترین اخلاق، یہ سب سے زیادہ متاثر کرنے والے ہیں. یعنی ان کا جو رویہ تھا باقی لوگوں کے تئیں، ان کے جو اخلاق تھے، ان کے جو عادات تھے، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کی جو مطلب وعدے کو پورا کرنا تھا، یہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے اور عالم انسانیت کے لیے ایک درس ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو عالم انسانیت کے لیے ایک درس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی کام ایسا نہ گزرا ہو جس میں ہمارے لیے سبق نہ ہو. ان کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک روشن کتاب ہے. پکے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے.
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پکے، جو کٹر مخالف تھے، جو جانی دشمن تھے، جو ہر وقت یہ مشورے کرتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کیسے کریں، ان کو کیسے نقصان پہنچائے، ان کو کیسے ایذا پہنچائے، ان کو کیسے راستے سے ہٹائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی دعوت دیتے تھے وہ دین اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ پکے یا کٹر مخالف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن جب کردار کی بات آتی تھی، جب اخلاق کا معاملہ آتا تھا، جب امانت داری کا معاملہ آتا تھا، جب پاکیزگی کے معاملات آتے تھے، تو وہاں پہ وہ آپ کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے۔ یعنی وہ بھی اس چیز کا، یعنی پکے اور کٹر مخالف ہونے کے باوجود بھی وہ اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شریف کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اتنی پاکیزہ ہے کہ اس کی مثال نہیں ہے کہیں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند ہے کہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس چیز کا اعتراف وہ بھی کرتے تھے، یعنی ان کو بھی بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ، شریفانہ زندگی کے ساتھ یا ان کے کردار کے ساتھ کوئی بھی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف اگر تھا، دشمن اگر تھے وہ اس بات کے لیے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، یعنی دین اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی کے لیے وہ دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے شاہکار تھے۔ ظاہر سی بات ہے ان کو تو ہونا تھا، یہ اقرار ان کو کرنا تھا پکے دشمنوں کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے شاہکار تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا، جو ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار تھا، وہ ان کے اعلیٰ اور عظیم اخلاق ہی تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی کسی کو ایذا نہیں پہنچائی، کبھی بھی کسی کے امانت میں خیانت تو دور کی بات ہے۔ یعنی اتنے امین تھے، امانت کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ یہ پکے مخالف بھی ان کو امین کے لقب سے پکارتے تھے کہ سب سے زیادہ امانت دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو جو ان کے دشمن ہو گئے نبوت کے اعلان کے بعد، وہ بھی اپنے امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رکھتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم اور اخلاق تھے، اعلیٰ اور عظیم اخلاق تھے، وہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ یعنی ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی، ان کے پاس اور کوئی وہ معاملہ نہیں تھا کہ مشہور ہو جاتے۔ وہ اگر مشہور تھے، وہ اگر لوگوں میں پیارے تھے، وہ ان کے پاس اگر کوئی بڑا کارنامہ تھا وہ یہی تھا، ان کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق۔ یعنی ان جیسے اخلاق کسی میں نہیں تھے۔ اخلاق کا مطلب بھی ہوتا ہے زندگی کا ہر ایک پہلو، زندگی کے عادات، زندگی کے اطوارات، یعنی اٹھنا بیٹھنا، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، باقی احباب کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ معاملات، باقی جتنے بھی تجارت کے معاملات ہو یا سب کچھ، ان تمام چیزوں کو ملا کے اخلاق کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام معاملات جو تھے، یہ ان کا سمجھو ایک قسم کا ان کے پاس ایک ہتھیار یہی تھا، یعنی ان کا کارنامہ یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کڑے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کڑے دشمن تھے، جو ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے مخالف تھے، مخالفت کرتے تھے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش طبع تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مزاجن نرم تھے، یعنی ان کے مزاج میں نرمی تھی، سختی نہیں تھی، اور خوش طبع تھے، اور خوش طبیعت کے مالک تھے. کبھی بھی وہ موڈ نہیں رکھتے تھے، مسکراتے مسکراتے اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے تھے، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ باقیوں کے ساتھ پیش آتے تھے، بڑا ہی احترام اور ادب باقیوں کا کرتے تھے. درد مندی، تحمل، بردباری، حلم اور درگزر آپ کی خوش اخلاقی یہ خاص جوہر ہے. یعنی یہ چیزیں، درد مندی یعنی باقیوں کے ساتھ درد مندی رکھنا، خاص کر غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بے سہارا لوگوں کے ساتھ. وہ درد مند تھے، یعنی ان کا درد تھا، انہیں ان کی فکر تھی، ہر وقت ان کے متعلق سوچتے رہتے تھے. نہ صرف سوچتے رہتے تھے، فکر تھی، بلکہ ان کی ضرورتیں کسی طرح سے پوری کرتے تھے. وہ ہوا درد مندی. اسی کے ساتھ تحمل کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ برداشت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا برداشت پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے. یعنی جو ان پہ مصیبت ڈالے گئے، جو پریشان ان کو کیا گیا، اس پر انہوں نے اتنا برداشت کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. یعنی درد مندی، تحمل. اس کے بعد بردباری کا مطلب ہوتا ہے وہ بھی ہوا تحمل. یعنی وہ بردبار تھے، یعنی فٹ سے منہ پہ جواب نہیں بولتے تھے، بلکہ برداشت کرتے تھے، بات کو ہضم کرتے تھے. حلم اور درگزر، یعنی یہ چیزیں، بردباری کا مطلب ہی ہوتا ہے حلم اور تحمل، یعنی اور درگزر. اس کے بعد سب سے اہم ترین پہلو درگزر، یعنی معاف کرنا، اپنے دشمن کو معاف کرنا، سختی پہنچانے والے کو معاف کرنا. تبھی تو کہتے ہیں کہ طائف کے میدان میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن مبارک خون سے بھر گئے، یعنی انہوں نے پتھر مارے، خون سے نالائن مبارک بھر گئے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کو، ایک طرح کے وہ اللہ تعالیٰ اس وقت جوش میں آئے. انہوں نے چاہا کہ میں ان کو تباہ کروں، برباد کروں، طائف والوں کو، ان لوگوں کو جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایذا اور تکلیف پہنچا رہے ہیں. لیکن وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا، کہا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو معاف فرما. نہیں مانا. اتنا ہی نہیں، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے درگزر، ہم ایسے سمجھیں گے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے ایک درخت کے نیچے، تو باقی صحابہ بھی آس پاس تھے. تو ایک دشمن آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگی ہوئی ہے، نیند میں ہے، تو انہوں نے تلوار نکالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا. لیکن جو ہی انہوں نے تلوار اٹھائی، اب وار کرنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. جو ہی آنکھ کھلی تو ڈر کے مارے اس جو قتل کرنے کی غرض سے آیا تھا، اس شخص کی، تب تک وہ یہودی تھا، اس یہودی کی ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب وہ نہاتا ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اس کو قتل کرتے، اس سے بدلہ لیتے، کیونکہ وہ آیا ہی تھا اس نیت سے. تو باقی صحابہ بھی اٹھے، اس کو پکڑا یا اور کچھ کیا. تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اب چھوڑو اس کو، یہ ہو گیا، اس کا معاملہ ہو گیا، اس کے ساتھ کچھ بھی مت کرو، اس کو اتنا بھی مت کہو کہ یہ کیوں کیا. اس کو بولتے ہیں درگزر کرنا. یعنی انہوں نے اس کو وہیں پہ، کوئی آیا تھا قتل کرنے کے لیے، اب وہاں پہ وہ کمزور ہو گیا، نہیں کر سکا، لیکن وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. یعنی اتنی بڑی بات اور فٹ سے معاف کرنا، یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کا معاملہ. اس لیسن میں بھی ہم اور کچھ واقعات ایسے پڑھیں گے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقعوں پہ اپنے دشمنوں کو یا ایذا یا تکلیف پہنچانے والوں کو درگزر کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اس کی مثال مل ہی نہیں سکتی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم درد مندی،
تحمل، بردباری، حلم اور درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی خاص جوہر تھے. یعنی یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے خاص جوہر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی بالکل نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاج میں بالکل سخت نہیں تھے، ایک دم نرم اور حلیم تھے. آپ نہ کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتے تھے، نہ کسی کو برا کہتے تھے. کلمہ کا مطلب ہوتا ہے بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے منہ سے، اپنے دہن مبارک سے برا کلمہ نہیں نکالا ہے، یعنی بری بات نہیں کہی ہے، اور نہ کسی کو برا کہتے تھے، اور نہ ہی کسی کو برا کہتے تھے. ظاہر سی بات ہے، کسی کی عیب گوئی نہیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی عیب گوئی نہیں کی. عیب گوئی ہوا کسی کی غیبت کرنا، تہمت لگانا، کسی کے متعلق برا کہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی عیب گوئی نہیں کی. برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرتے تھے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آن ستاتے رہتے تھے، ہر آن تکلیفیں پہنچاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے، ان کے ساتھ واپس احسان کا معاملہ کرتے تھے. وہ اس عورت کا واقعہ ہم سبوں کو پتہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے گھر میں جمع کیا ہوا کچرا ہر روز ڈالتے تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے. ان کے کپڑے خراب ہوتے تھے، ناپاک ہوتے تھے. لیکن جب وہ عورت بیمار ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کی خبر لی، مطلب ان کی مزاج پرسی کے لیے وہاں گئے. تو یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. یعنی اپنی برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی وہ برائی نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی وہ احسان کا معاملہ کرتے تھے. اگر کوئی بات ناپسند ہوتی تو درگزر فرماتے تھے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی کی بات ناپسند لگتی تھی تو وہیں پہ معاف فرماتے تھے. کوئی بدلہ نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی شور گل نہیں، بلکہ معاف فرماتے تھے. کوئی بات نہیں، معاف کیا. اپنی ذاتی معاملہ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آیا، نہ کسی سے انتقام لیا. یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ذاتی معاملات میں غصہ نہیں آیا. ذاتی معاملات کا مطلب ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بار غصہ آیا، بہت بار انہوں نے غصہ کیا بھی، لیکن اپنے ذاتی معاملات میں نہیں. دین اسلام کے لیے، دین کی بقا کے لیے کہیں پہ بہت غلط ہو رہا ہے، کسی کے لیے اور کسی کے لیے غصہ آیا، اپنی ذاتی معاملات میں ان کو غصہ کبھی نہیں آیا. جو مثال ابھی میں نے آپ کو دی کہ جو قتل کرنے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ان کی تلوار گری وہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا. یعنی وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو قتل کرنے آئے تھے، ذاتی معاملہ تھا. اس جگہ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا. ہاں غصہ آیا بہت بار، لیکن دینی اسلام کے خاطر یا باقی کے معاملات میں ان کو غصہ آتا تھا. اپنے ذاتی معاملات میں ان کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا. اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی آپ غصہ نہ کرتے تھے، اور نہ ہی کسی سے انتقام لیا کرتے تھے. یعنی نہ ہی کسی سے انتقام لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. جس نے ہم کو یہاں سے نکالا، جس نے ہم کو یہاں سے تکلیفیں پہنچائی، ستایا، ہمارے رشتہ داروں کو شہید کیا، وہ کیا، یہ کیا، ان سبوں کو معاف کیا. یعنی یہ ہوتا ہے اعلیٰ کردار کی مثال. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے القاب بھی اسی لیے محسن انسانیت، رحمت عالم اسی لیے پڑھے کیونکہ یہ معاف کرنا، انتقام نہ لینا، یا مزاج میں سختی نہ رکھنا، یہ یا تحمل سے یا بردباری سے کام لینا، ان چیزوں کی وجہ سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم یا محسن انسانیت کا نام پڑا ہے.
تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ یہ ویڈیوز کنٹینیو دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ حافظ.